کس درد کو میں میرا قلب تپیدہ، کس درد کو میں میرا قلب تپیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس سے بیان تیرے اوصاف سمیتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جس کے لیے ہم کب سے بیٹھے ہوئے تھے، قبلہ عالم کا درس۔ اس سے پہلے میں آپ کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہوں، یا ان کا انٹرو میں آپ کو دے دوں۔ آپ یو سی پی میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں۔ Amen. With the service of Quran and Islam, Abu Ahmad, Professor Muhammad Wasim Farooqi Sahib, a founding leader of Idaratul Nabi and Markaz Mujaddidiyya, Al-Hidayah Academy and School. The organization is spreading the Islamic knowledge of Sharia and Tariqat. اگر میں آپ کی ایجوکیشن کی بات کروں، he is a PhD scholar in computer sciences. He has earned his MPhil in information technology. He did his MSc IT, MBA, MA in Islamic studies. He has received his certificate in Tarjumatul Quran, Tafsirul Quran from well-known Islamic scholar Dr. Muhammad Azim Farooqi Sahab. He holds a successful research about مکتوبات ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ اس کے بعد آپ کی جو دینی خدمات ہیں جو سارا سال چلتی رہتی ہیں، اگر آج یہ بہت بڑا اجتماع حضور کی یاد میں کیا گیا ہے تو یہ صرف ایک دن کا نہیں ہوتا، یہ ہماری محافل پورا سال چلتی ہیں، کہ یہ کوئی رسمن نہیں کیا جا رہا کہ ربیع الاول ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمارا پورا سال یہ ایک اسکیجول بنا ہوا ہے جس کے اندر قبلہ عالم ہماری تربیت کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں پورا سال میں، جس کے اندر قرآن آسان کورس، آئیے دین سیکھیے کورس، عالم القرآن کورس، آئیے حدیث سیکھیے کورس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، ذکر ٹریننگ سیشن، سیمینار، تفسیر القرآن کورس، تجوید و قرات کورس۔ He enlightened the life of Sahaba, Sahabiyat, Awliya Allah with his monthly organized lecture. Monthly حضرت صاحب کے بہت زیادہ لیکچرز ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ پلیسز پہ گجرانوالا سے باہر، آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف اسٹیشن آپ جا کے قرآن کا فیض عام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ، صحابیات، اہل بیت، اولیاء اللہ، میں ان کی پوری زندگی
قرآن کے لیے وقف ہے، حضور کے لیے وقف ہے. ان کے ساتھ ان کی شانہ بشانہ ان کی اہلیہ محترمہ آپ کے ساتھ ہر جگہ قدم با قدم آپ کا ساتھ دیتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنا پورا گھر اپنی اولاد اسلام کے لیے پیش کی ہوئی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ کوئی عام بات، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. میں خصوصی درس کے لیے آپ سے ملتمس ہوں. اس سے پہلے نعرہ بلند کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھے کی آمد، سوہنے کی آمد. ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، منٹار نبی کے. نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول. گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار طیبہ و بطحا تم ہی تو ہو. یا رسول اللہ میری عاجزی کی لاج رکھ، خیمہ افلاک کا استادہ تو ہم تیرے ہیں. او کی محمد سے وفات بڑی خوش نصیبی. 30 ربیع الاول ہے. ہمیں ربیع الاول کی یہ بہاریں آج کے اس عظیم الشان سیرت رسول کی خوبصورت گھڑیاں دے کر ہماری قسمتوں کو اوج ثریا پہ پہنچا دیا. یہ اس کا بے حد و حساب ہم پہ فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا. یہ ہماری تقریب سعید ان 12 محافل سیرت رسول کی دعا ہے جو ہر سال گارڈن ٹاؤن میں فاروقی سسٹرز مختلف گھروں میں منعقد کرتی ہیں، اور یہ بڑی محنت کرتی ہیں. پورا مہینہ گھر کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے شب و روز کی مصروفیات کو بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آقا دو جہاں کی مجالس بھی سجانی. تو یہ دونوں کام بڑے احسن طریقے سے یہ کرتی ہیں. الحمدللہ گزشتہ تقریباً 5 سے 6 سالوں سے یہ خوبصورت سلسلہ گارڈن ٹاؤن کی سرزمین پہ جاری ہے. میں آپ سب کو اس کی بھی مبارک پیش کرتا ہوں کہ واقعی آپ گارڈن میں رہتے ہیں. جہاں حضور کا ذکر ہو وہ باغ ہی ہوتا ہے. حضور کا ذکر کسی گندی جگہ پہ نہیں ہو سکتا، آپ کا ذکر خوبصورت جگہ پہ ہوتا. تو الحمدللہ یہ وہ خوبصورت سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، میری ایک آواز پہ یہ لبیک کہتی ہیں اور ہم نوکروں کی طرح ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جہاں کہتی ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، اور درس و دعا کے لیے پورے مہینے میں مختلف جگہوں پہ اللہ ہمیں موقع عطا فرماتا ہے. میں انہیں اس کی استقامت پر سلام پیش کرتا ہوں. میرا سلام ہے ان کے استقامت کے
اس خوبصورت عمل پر جو یہ کر رہی ہے، کیونکہ کوئی بڑا عمل کیا جائے اور اسے پھر چھوڑ دیا جائے تو اللہ کو وہ ناپسند ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ہو۔ اور کوئی چھوٹا عمل کیا جائے لیکن وہ مسلسل کیا جائے تو اللہ کو وہ چھوٹا عمل بہت پسند ہوتا ہے۔ اللہ اسے پسند فرماتا ہے جو استقامت سے کیا جائے، مسلسل کیا جائے اور اس کو نہ چھوڑا جائے۔ تو الحمدللہ استقامت کے ساتھ اتنی محبت سے مختلف جگہوں پہ جا کے آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا، حضور کی ذکر کو سجانا، یہ محض اور محض حضور کے نظر کرم سے ہی ممکن ہے۔ میں نے مبارک دیتا ہوں کہ حضور کی نظر میں یہ ہیں تو یہ کام کر رہی ہیں، یہ کوئی دنیا دار کروا نہیں سکتا، یہ کوئی دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں کروا سکتی، یہ صرف جان کائنات کی نظر کرم سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ ان کو سلامتی، برکت، رحمت عطا فرمائے اور یہ مشن اللہ اور اس کے رسول کا اسی طرح یہ جاری رکھے۔ آج اس طرح کی مجالس کی جتنی ضرورت ہے شاید پچھلے کسی دور میں اتنی ضرورت نہیں تھی۔ میڈیا نے اور دجالی قوتوں نے لوگوں کے ایمانوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ آج گھر گھر کے اندر فساد ہے، گھر گھر کے اندر بے دینی ہے، گھر گھر کے اندر بے ادبیاں ہو رہی ہیں، گھر گھر کے اندر بے حد و حساب گناہوں کے پروگرام بن رہے ہیں۔ تو آپ کتنی خوش نصیب ہیں جنہوں نے انہی گھروں کو حضور کے رنگ میں رنگ دیا ہے، آقا دو جہاں کے رنگوں میں رنگ دیا گیا۔ انہوں نے دیکھے سبز رنگ کے سکارف لیے ہوئے ہیں جس کی نسبت ڈائریکٹ گنبد خضرا کے ساتھ، سبز گنبد کی طرح، جس طرح حضور کے سبز گنبد کا رنگ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا یہ جذبہ اسی طرح جوان رہے۔ میں آپ کو آج یہ ضمانت دینے آیا ہوں، ابھی چند دن پہلے میں مدینہ شریف سے حاضر ہوا ہوں اور ابھی 40 دن مکمل نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک عمرہ اور حج کرنے والے کی اللہ ہر دعا ایسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے اس کے لبوں سے نکلتی، جو ہی وہ دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ابھی مجھے 40 دن نہیں ہوئے، تو میں آپ کو یہ ضمانت دینے آیا، آپ کو یہ تسلی دینے آیا، آپ کو یہ قرآن سامنے کھول کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم حضور آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا ساری بولو نا سبحان اللہ۔ حضور آپ کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں، حضور کی آنکھوں کی تارے ہیں آپ حضور کے دل کی ٹھنڈک ہیں، آپ حضور کی آنکھوں کا چین ہیں جو ان کا ذکر اٹھائے پھرتی ہیں اور ان کے ذکر کی مجالس کے لیے وقت نکالتے۔ تسلی رکھیں، تسلی رکھیں، آپ کا دامن خالی نہیں جائے گا۔ تسلی رکھیں، آپ کا دامن کسی صورت بھی وہ خالی نہیں جانے دیں گے، بھر بھر کے عطا کریں گے۔ جو جو چاہیں گی ملے گا، جو جو چاہیں گی عطا ہوگا۔ اور یہ تو وہ ہے جو آپ مانگ رہی ہیں، جو وہ خود عطایا کریں گے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں، جو وہ خود دیں گے۔ ایک ہے میرا مانگنا، ایک ہے ان کا دینا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرا مانگنا میری اپنی عقل کے مطابق ہے، میرا مانگنا میری اپنی سوچ کے مطابق ہے، میرا مانگنا میرے حالات کے مطابق ہے۔ جس طرح کے میرے حالات ہیں میں اتنا ہی مانگوں گا، اور جب وہ دیں گے تو وہ اپنے عہدے کے مطابق عطا فرمائیں گے، اپنے مقام کے مطابق دیں گے، اپنے رتبے اور اپنے اللہ کے ہاں جو ان کو اللہ نے عزتیں دی ہیں اس کے مطابق عطا کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ کو وہ ایک پھول دے کے بھیج دے؟ جی نہیں، وہ وزیر اعظم ہے، اس کے پاس پورے پاکستان کے باغ ہیں، وہ کہے گا نہیں پھول نہیں لینا، آؤ آؤ پورے پنجاب کا پورا باغ ہی تمہیں دے دیتا ہوں، جاؤ جا کے استعمال کرو، میں وزیر اعظم۔ تو ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری کائنات کے وزیر اعظم ہیں، اللہ ان کا صدر ہے اور حضور ان کے وزیر اعظم۔ اللہ نے ساری کی ساری عزتیں حضور کو دے دیں۔ اے نبی بانٹتے جاؤ، اے نبی بانٹتے جاؤ،
ارشاد فرمایا واللہ موتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ تو تقسیم والے کے ساتھ آپ نے رابطہ کر لیا ہے، بتائیے چاہیے کیا آپ کو؟ آپ نے ڈائریکٹ اس دربار سے رابطہ کیا ہے جو تقسیم کر رہا ہے، جو لوگوں کی قسمتیں سنوار رہا ہے، جو لوگوں کو عزتیں دے رہا ہے، برکتیں دے رہا ہے۔ میں ابھی مدینہ شریف تھا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اللہ والوں سے ملاقات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا حضور بتائیے مجھے مدینہ شریف کا کوئی اور ادب بتائیے، مدینہ شریف کی کوئی ایسی ادب کی بات بتا دیجئے، اس حرم کا کوئی اور ادب مجھے ملے۔ تو بڑی محبت سے ایک جملہ بولا انہوں نے، اور انہوں نے وہ جملہ بول کر میری نسلوں پہ بھی احسان کر دیا، اور اتنا وہ خوبصورت ادب ہے جو آپ نے مجھے سکھایا، اللہ کرے آپ بھی سیکھ جائیں۔ ارشاد فرمانے لگے کہ آپ جب مدینہ آئے نا، حضور کے حرم میں آئے، تو زبان سے کچھ نہ بولیں۔ بولیے کیا؟ ساری بولو۔ زبان سے نہ کچھ کہیں، کوئی بات نہ کریں، یہاں کچھ نہ مانگیں۔ کہ حضور آپ نے تو بات ہی ختم کر دی، ایسی کیا وجہ؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ دربار اتنا بڑا ہے کہ یہ تیرے مانگے بغیر ہی تیری ساری کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے، تجھے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں یہاں۔ لہذا یہ تو وہ دربار، اصل میں میں اور آپ حضور کو جانتے ہی نہیں، ہم حضور کو سمجھتے کہاں ہیں؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل ذات کریمہ کی عزت جانتے کہاں ہیں؟ لہذا نہیں جانتے، لہذا پھر باتیں کرتے، یہ دے دیں وہ دے دیں۔ فرمانے لگے کہ اگر آپ نے مانگ لیا تو اتنا ہی ملے گا جتنا مانگا، کیونکہ حضور دیکھ لیں گے اس کی اوقات جتنی ہے، جتنا مانگ رہا ہے لے لو۔ لیکن اگر خاموش رہے تو وہ اوقات بھی دیں گے، مراد بھی عطا فرما دیں گے، اوقات بھی بڑی کر دیں گے اور ساتھ تیری مراد بھی پوری کر دیں۔ تو آپ ایسے رسول کا ذکر کرتی ہیں، آپ ایسے رسول کی یادیں مناتی ہیں، آپ ایسے رسول کے لیے وفا کر رہی ہیں، آپ ایسے رسول کے لیے قدم اٹھا رہی ہیں، آپ ایسے رسول کے لیے گھروں سے نکل رہی ہیں، آپ ایسے رسول کے لیے اپنے گلے کو، اپنی زبان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی سواریوں کو، اپنے گھر کو استعمال کر رہی ہیں، جو لجپال رسول ہے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین پھر چھوڑ دے نہیں۔ وہ بڑے لجپال، وہ بڑے لجپال، وہ لج رکھ لیتے ہیں، وہ لج رکھ لیتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، اور جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ آؤ تو صحیح تم در رسول پہ، کچھ مانگ کے تو دیکھو، کچھ حضور سے کہہ کے تو دیکھو۔ اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، کچھ رسول سے کہا ہوتا، کچھ رسول سے سنا ہوتا۔ ساری زندگی لوگ اس گتھی کو سلجھا ہی نہیں پاتے، ساری زندگی ہو جاتی ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پاتے ملنا کہاں سے ہے، اصل عزت کہاں پہ ہے، اصل محبت کہاں سے ہے، اصل پیار کہاں سے ملتا ہے، اصل شان کہاں سے بلند ہوتی ہے۔ ارے میں اگر یوں کہہ دوں، اصل میں اللہ کہاں سے ملتا ہے، لوگ جان ہی نہیں پائے، نہیں جان پائے۔ عزتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگوں کے سامنے، یہی کرتے پھرتے ہیں لوگوں کے آگے، میرا میاں عزت دے دے، میرا بھائی عزت دے دے، میرا باپ عزت دے دے، میرا جو ہے بیٹا مجھے عزت دے، لوگوں سے عزتیں مانگتے پھرتے، میرا باس مجھے عزت دے دے، یہ سہیلی عزت دے دے، یہ دوست عزت دے دے، یہ ہمسائے میری عزت کیا کریں۔ آپ لوگوں سے عزتیں مانگتے ہیں، عزتوں کی اصل جگہ مدینہ ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا۔ آپ اصل جگہ جا کے عزت مانگیں، جو اصل جگہ ہے جہاں سے عزت ملتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ کی یاری ہو گئی تو دنیا کی ساری عزتیں تیرے قدموں پہ ہوں گی، ساری محبتیں تیرے قدموں پہ، سارے پیار تیرے قدموں پہ۔ بیٹو اس اصول کو سمجھو، دنیا کی عزتیں نہ ڈھونڈو، آج یہ دل میں عہد کر کے جاؤ، آئندہ کسی سے عزت کی توقع نہیں کرو گے۔ کوئی تمہارے ساتھ عزت کے لیے انداز ایسا نہیں بنا سکتا جو حضور تمہارے لیے بنا سکتے۔
آقا دو جہاں کی اصل عزت، اور لوگ جان ہی نہیں پائے کہ شان کہاں سے ملتی ہے، لوگ جان ہی نہیں پائے کہ علم کہاں سے ملتا ہے، لوگ یہ جان ہی نہیں پائے کہ اللہ کی نعمتیں کہاں سے ملتی ہیں۔ یہ سارا کچھ اللہ نے حضور کو دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ وہیں سے آئے گا۔ آپ حضور کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھیں، حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے جائیں، حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید بہتر سے بہتر اور بہتر اور بہتر اور بہتر کرتے چلے جائیں، یہ ساری کرم نوازیاں خود ہی ہوتی چلی جائیں، علم ملتا جائے گا، شان ملتی جائے گی، برکت ملتی جائے گی، راحت ملتی جائے گی، یہاں تک کہ خود خدا بھی تیرے قریب آتا جائے گا۔ آئیے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو کیا یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، کیا اللہ سے محبت ہے انہیں؟ یہ اللہ سے پیار کا دعویٰ کرنے والے، یہ سر سجدے میں رکھ کے تسبیح اور جو ہے وہ سبحان ربی اعلیٰ کہنے والے، یہ تہجد کے وقت اٹھ کے سجدوں میں گر جانے والے، یہ سارا دن مختلف انداز سے اللہ کو یاد کرنے والے، اے نبی ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا انہیں اللہ سے پیار ہے؟ کیا یہ محبت کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ مسجدوں کے چکر، یہ فجر میں جانا، یہ ظہر میں آنا، یہ عصر میں آنا، یہ مغرب عشاء، یہ ساری کی ساری جتنی بھی ریاستیں اور عبادتیں، یہ روزے، یہ حج، یہ عمرے، کیا یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، ان سے سوال تو کرو، اے نبی پوچھو، قل فرما دیجئے کیا تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ ہائے کیسا پیارا سوال، کیسا پیارا سوال۔ مولا کیوں نہیں تجھ سے محبت ہے؟ کیوں نہیں محبت؟ تو ہمارا پالنے والا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ بولو، تو ہمارا پالنے والا، تو ہمیں پیدا کرنے والا، تو ہمارے بچوں کا دینے والا، تو ہمارا رزق مالک، رزق کا مالک، تمہاری صحت کا مالک، تمہاری عزتوں کا مالک، کیوں نہ پیار کرے تم سے؟ تم سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ تیری زمین ہے، یہ تیرا آسمان ہے، یہ تیری ہوائیں ہیں، تیری فضائیں ہیں، یہ تیری دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ پھل کھانے، یہ گندم کھانی، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ بیڈ رومز، یہ ڈرائنگ روم، یہ گاڑیاں، یہ خوبصورت نعمتیں، یہ ٹھنڈے اے سی کی ہوائیں، مولا یہ کس کی ہیں؟ یہ تیری دی ہوئی ہیں۔ مولا تجھ سے محبت نہ کرے تو کیوں کرے؟ کیوں نہ کرے؟ تجھ سے محبت کرنی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا اللہ سے محبت ہو گئی؟ اللہ سے پیار ہو گیا؟ بولا ہاں پیار ہو گیا۔ جواب دو نا، بولو نا، سارے بولو نا، ذرا بول دو، پیار ہو گیا ہے نا؟ اللہ سے پیار ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ہمارا رب ہے، اسے اس کا حق ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرا بندہ سن لے، میں اکیلا اسے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اکیلا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں کی محبت پوری دنیا میں تقسیم کی جائے پھر بھی بچ جائے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ میں کسی کو دوزخ میں نہیں گرانا چاہتا، میں کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں کسی کو غریب نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کو بیمار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ میرے کرم سے بہت دور ہے کہ میں کسی کو تکلیف میں ڈالوں، پریشان کر دوں، یہ میرے کرم سے بہت دور ہے، میں چاہتا ہی نہیں ہوں۔ میں تو ارحم الراحمین، رحم میں بھی سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا، بلکہ میں الرحمن ہوں۔ الرحمن، جب رحم اتنا بڑھ جائے کہ جس طرح سمندر کی لہر جب اٹھتی ہے تو 70 فٹ چلتی ہے، اللہ کا رحم بھی جب اتنا بڑھ جائے کہ وہ سمندر کی لہر کی طرح اٹھ پڑے، اس لہر کو رحمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رحمان ہے، اس سے محبت ہونی چاہیے۔ تو مولا تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ہاں جواب دیتے ہیں مولا، ہاں ہمیں تجھ سے پیار ہو گیا، تجھ سے محبت ہو گئی۔ تیرا کعبہ بڑا سونا لگتا ہے، تیرے کعبے کا غلاف بڑا پیارا لگتا ہے، تیرے کعبے کا ملتزم بڑا سونا ہے، حتیم بڑا پیارا ہے، حجر اسود بڑا پیارا ہے، طواف میں بڑا ہی مزہ ہے، تیری صفا مروہ کی کیا ہی شان ہے، مطاف کو کتنی عزت ملی ہے۔ یہ تیرے کرم، تیرے فضل مولا، ہم مان گئے، تجھ سے محبت ہو گئی، تجھ سے پیار ہو گیا۔ ہائے ہم عشق کما بیٹھے، رب کے ساتھ دل لگا بیٹھے، رب کے ساتھ پیار لگا بیٹھے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ارے اللہ سے محبت ہو گئی؟ کہا ہاں ہو گئی۔ اب آئیے اس بات پہ جو اللہ فرما رہا ہے،
قرآن کا سینہ ہے، یہ قرآن کا نور ہے، قرآن کی وہ آیت جو آقا دو جہاں کی شان کو اتنا بلند کر گئی۔ فرمایا اچھا اے نبی، اگر یہ سارے تمہیں یہی جواب دیں کہ اللہ سے تمہیں محبت ہے تو آؤ میں تمہیں ذرا اور انداز دوں۔ تم اللہ سے کیا محبت کرو گے؟ تم اللہ سے کیا پیار؟ نہ تم نے اسے دیکھا، نہ تم نے اس کو چھوا، نہ تم نے اس کو محسوس کیا، نہ تمہارے کانوں تک پہنچا، نہ تم اسے سن سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ چکھ سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو۔ ارے اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کبھی دیکھا ہے اسے؟ کبھی اس کو سنا ہے؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو کیا محبت ہے تیری؟ ٹھیک ہے تو دعویٰ کرتا رہے، میں تجھے بتاؤں کہ میں تجھ سے کیسے محبت کروں گا۔ ہائے بولو نا، تم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میں تم سے سچی محبت کروں گا، صحیح محبت کروں گا، درست محبت کروں گا۔ تمہاری محبت آج یا کل کھوٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی تکلیف آ گئی، شاید کہو اللہ کو دیکھو کتنا مجھ سے لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا۔ کوئی مصیبت آ گئی تو کہو گے دیکھو اللہ نے ہمیں دیا کیا آج تک۔ تمہاری زبان سے لفظ نکل سکتے ہیں، تو آج محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کل کو یہی محبت کا دعویٰ تیرا جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں محبت کروں گا تو تجھ سے جھوٹی محبت نہیں کروں۔ میں تجھ سے محبت کیسے کروں؟ نبی نے کہہ دو فَاتَّبِعُونِی، میری قدموں میں آؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، میرے مدینے آ جاؤ۔ ہائے ذرا عشق سے بولو نا، ذرا وہ آخر والی بھی بولے ذرا، میرے قدموں میں آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، میرے ذکر میں آ جاؤ۔ اے نبی ان سے کہو کہ مجھے یاد کرو، میرے پاس آؤ، میرے قدموں میں بیٹھو، میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلو، میرے پیچھے پیچھے رہو، میری اتباع کرو، میرے نام کی مالا بناؤ، مجھ پہ درود پڑھ پڑھ کے بھیجتے جاؤ۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، میں اللہ اعلان کرتا ہوں میں خود ہی تجھ سے محبت شروع کر دوں۔ تجھے کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ بیٹیوں یہ بات سمجھو، یہ راز جانو، تجھے کچھ نہیں کرنا پڑے، ایک قدم نہیں اٹھانے دوں گا، خود خدا چل کے تیرے پاس آئے گا، اس لیے کہ تو میرے محمد کا ہو گیا، تو میرے محمد کا ہو گیا، تو میرے محمد کے ساتھ لگ گیا، میرے محمد کے قریب آ گیا، میں بھی تیرے پاس آ گیا۔ ارے جو اس راستے سے نہیں آتا، جو اس راستے کے علاوہ مجھے چاہتا ہے، ہم قیامت تک نہیں اسے ملیں گے، بلکہ حشر کے دن بھی نہیں ملیں گے۔ ہم اسے ملتے ہیں جو محمد سے ملتا ہے۔ ہائے کی محمد سے وفات۔ علامہ اقبال نے اس آیت کو نچوڑ کر، اس آیت کے رس کو نچوڑا، پیا، پی کے یہ شعر کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے۔ لکھو اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت، یہ جو باقی ہے ذلیل ہوتے پھرتے ہیں۔ آؤ اے محمد والو تم اپنے ہاتھ میں کاغذ قلم لو، لکھو، جو لکھو گے رب تیری تقدیر بنا دے، اس لیے کہ تو محمد سے پیار کر، تو محمد کے قریب ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کرتا ہے، تجھے خدا کو کہنے کی ضرورت نہیں، لبوں سے مانگنے کی حاجت نہیں۔ ہم بے وقوف ہیں کیا؟ ہم مارے مارے پھرتے رہیں اور حضور کی بارگاہ کی برکتیں اٹھانے کے لیے ہم گلی گلی، ہمیں کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ کیا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر میں دانے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں مٹن چکن نہیں پکتے؟ کیا ہمارے گھر میں ہر گھر کی نعمتیں نہیں اللہ نے دی ہوئی؟ ہم کیوں نکل کے چلتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ بھی حضور کے رستے میں ہی ملے گا۔ ہم جانتے ہیں جس رستے پہ حضور کے قدم ہیں اللہ بھی وہیں، اللہ بھی وہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں، ڈھونڈا ہے خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، آخر یہ مل گیا ہے محمد کے شہر میں۔ کدھر جاتی ہو، کدھر پھرتی ہو، کدھر تمہارا رخ ہے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، قرآن کے عقیدے کے ساتھ چلو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دو کہ یہ مجھ سے محبت، اور کس کو کہا؟ یہ قرآن کی یہ بولی کہی کس کو؟ صحابہ کو۔
قرآن کے پہلے مخاطب صحابہ ہیں. کون ہیں بول دو ساری بولو. قرآن کے پہلے مخاطب، قرآن نے جنہیں پہلے کلام کیا، جن کے ساتھ بات کی ہے، وہ صحابہ ہیں. یہ کیا ہوا تھا؟ ایک صحابی رسول حضور کو ان سے کام پڑا اور حضور نے یاد فرمایا جاؤ اسے بلاؤ، مجھے اس سے کوئی کام ہے. صحابی بھاگے گئے، پتہ کیا، گھر گئے تو پتہ چلا جی گھر سے تو نکل کے مسجد نبوی چلے گئے، گھر میں نہیں ہے، مسجد میں گئے ہیں. تو وہاں پتہ کر لیں. وہ صحابی مسجد نبوی گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ نفل پڑھ رہے ہیں ایک کونے میں. بولو کیا کر رہے ہیں؟ نفل. عام طور پہ لوگ نفل پڑھتے رہتے ہیں، تو نفل پڑھ رہے تھے. تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں انتظار کرتا ہوں. انہوں نے سلام پھیرا تو آقا علیہ السلام کا پیغام اس صحابی نے دیا. کہا آپ کو حضور نے یاد کیا، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے تو حضور یاد کر دیں. اب وہ صحابی رسول نے جواب دیا کہ آپ میرے پاس حضور کا پیغام لے کے آئے، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن میں نے کچھ نیت کی ہوئی ہے آج کچھ نفل پڑھنے کی، اور میری نیت یہ ہے کہ میں کچھ وقت ذرا نفل میں لگا لوں، اور میں وہ ابھی کچھ پڑھے ہیں کچھ رہ گئے ہیں تو وہ میں ذرا ادا کر لوں. تو یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے ہی سجدے ہیں نا. تو آپ جا کے کہیے کہ بس میں ذرا وہ ادا کرے، فارغ ہو کے کر کے تو میں آیا. ابھی یہ کہا ہی ہے تو وہ صحابی کہنے لگے جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی، میں حضرت کو حضور کو جا کے پیغام. ابھی وہ نکلے ہی ہیں مسجد نبوی سے ایک دروازے سے، ادھر جبریل علیہ السلام یہ قرآن کی آیت لے کے حاضر ہو گئے. یہ قرآن کی آیت لے کے آ گئے. کیا نبی ابھی تیرے پاس وہ صحابی آنے لگا ہے اور وہ کہے گا کہ وہ فلاں شخص فلاں جگہ نفل پڑھ رہا ہے، حالانکہ آپ نے بلایا تھا، آپ نے بلایا تھا اور وہ اللہ کی محبت میں نفل پڑھ رہا ہے، آپ کی طرف نہیں آیا، اللہ کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے. تو اس کو ذرا یہ آیت قرآن کے سینے پہ اتری ہے، ذرا سنا دیجئے گا، کہ اسے بتا دیجئے گا کہ اگر اس طرح وہ اللہ کو لینا چاہتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ صحابی ہے چاہے کوئی بھی ہے. اگر وہ اللہ کو اس طرح لینا چاہتا ہے کہ نبی کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز نہیں ملے گا. اگر وہ آپ کی بات سننے کے لیے آ جاتا تو ہم وہ نفل بھی قبول کر لیتے اور اس سے محبت کا اظہار بھی کر دیتے، وہ نفل بھی قبول ہو جاتے، بولو، اور وہ محبت کا اظہار بھی ہو جاتا. تو یہ آیت اس صحابی کے لیے اتاری، اور آئی تو ان کے لیے تھی، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ اصل جو رحمت ہے، اصل جو کرم ہے، وہ حضور کے قدموں کے ساتھ جوڑا گیا. فاتبعونی، میرے قدموں سے لگ جاؤ، میرے قدموں کے قریب ہو جاؤ، پاس ہو جاؤ. اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو ذرا دھیان رکھنا. میں اب آپ سے مخاطب ہوں، یہ تو ماشاءاللہ سن ہی رہی ہیں. آپ نے بڑی محنت کی ہے، مجھے آپ کی محنت کی بڑی فکر ہے، مجھے آپ کی محنت کی بہت تکلیف ہے دل میں کہ آپ نے بڑی محنت فرمائی ہے، اور آپ جانا آنا یہ کوئی آسان نہیں کام. آج بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. یہ کوئی اتنا پرامن ملک نہیں ہے ہمارا، یہ کوئی یورپ یا کوئی سعودی عرب نہیں ہے جہاں ایک عورت رات کے 2 بجے بھی چلے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں. یہ اتنا پرامن ملک نہیں. اس کے باوجود آپ نے اتنی محنت کی ہے تو میں آپ سے مخاطب. اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا جو نبی کے قدموں میں آئے گا؟ کیوں فرما رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ بول دیجئے. محبوب. اللہ کو حضور بڑے ہی پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ اللہ ان کا آسمان کی طرف آنکھیں اٹھانا دیکھتا ہے اور کعبے کی سمت بدل دیتا ہے کہ نبی تیرا آسمان کی طرف آنکھیں اٹھانا ہمیں برداشت نہیں ہوا. تو چاہ کیا رہا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ بیت المقدس سے قبلہ کعبہ بنے؟ اے نبی تو اپنا رخ پھیر، جدھر تم رخ کرے گا ہم کعبہ ادھر ہی کر دیں. اتنا پیار ہے نبی سے. بھئی اللہ کی مرضی، مل کے کہو نا سبحان اللہ. اللہ کی مرضی، وہ جسے چاہے اپنا محبوب بنائے.
حضور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پیارے، اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات اقدس کے بعد جس کو سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ حضور کا نور اقدس ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد جو پہلے آنے والے نور ہیں وہ حضور ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا اور پھر آپ کے لیے یہ سارے جہان پیدا کیے، یہ سارے جہان حضور کے لیے بنا، یہ ساری کائنات نبی کے لیے تخلیق کی گئی۔ میرا اور آپ کا وجود، کروڑوں اربوں انسانوں کا وجود، لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کا وجود، مچھلیوں کا وجود، جنات کا وجود، 18,000 جہان پیدا کیے محمد مصطفیٰ کے لیے، حضور کے لیے بنائے، لہذا ساری کائنات آپ کے لیے تخلیق کی گئی۔ اللہ نے عبادت کا حق اپنے پاس رکھا کہ اگر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو، رکوع ہوگا تو صرف اللہ کو، عبادت کے لائق صرف ایک ذات وہ اللہ، لیکن باقی ساری نعمتیں اللہ نے حضور کے قدموں میں ڈال۔ اور قرآن میں بھی واضح فرما دیا کہ نبی انہیں کہہ دو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب سائل تمہارے پاس آئے تو جھڑکنا نہیں، اس لیے کہ جو مانگنے آئے گا، اے نبی تیرا در ہم نے بھرا ہوا ہے، جو مانگنے آئے اسے دیتے جاؤ۔ لہذا حضور اللہ کے محبوب ہے، لہذا اللہ کو اپنے محبوب کی ادا بڑی پسند ہے۔ جو ادائیں حضور کی ہیں وہ ادائیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کو اپنے نبی کی ادائیں اتنی محبوب ہیں کہ جو حضور جیسا بنتا جاتا ہے اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اسے بھی اپنے محبوبوں کی صف میں بنا لیتا ہے۔ جو حضور کی ذات کا عکس بن جاتا ہے اللہ اس کو بھی محبوب بناتا ہے، اس کو بھی اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ میرے رب کا اصول ہے۔ تو آپ نے چونکہ یہ محنت کی ہے، لہذا میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اب آپ حضور کی ذات میں ڈھلیں، انشاءاللہ کہو، حضور کی سنتوں کا پیکر بنیں، آقا کی سنتیں اپنائیں، ہر وقت نظر میں حضور کو رکھیں۔ حضور سوتے کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا تھا، لوگ کس طرح آپ کے قریب آتے تو آپ کیسے بات کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، آپ کا انداز مہمانوں کے ساتھ کیا تھا، آپ کا انداز شوہر اور بیوی والا معاملہ کیسے ہوتا تھا، بیوی اور شوہر کے ساتھ پیار اور محبت کے انداز کیا تھے۔ یہ حضور کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈیں، ریسرچ کریں اور اس کو اپنے جسم اور روح پہ لاگو کر دیں۔ میں ایک بات آج سے 20 برس پہلے حضور داتا صاحب کی پڑھ بیٹھا، کیمیائے آپ کی کچھ مشہور کتاب کشف المحجوب، اس میں آپ نے یہ جملہ لکھا ہے۔ 20 برس پہلے میں یہ جملہ پڑھ بیٹھا، آج تک اس جملے نے میری جان کو شکنجے میں رکھا ہوا ہے۔ اتنا خوبصورت جملہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے کعبہ کے 60 حج کرے، کتنے حج؟ 60 حج کعبہ کے کرے ہر سال، درمیان میں کوئی سال چھوڑے بھی نہ، اگلے سال، پھر اگلے سال، پھر اگلے سال، اس طرح 60 برس وہ 60 حج کرے اپنی مرضی سے، خود اپنی مرضی سے چلتا رہے حج کر لے، پھر اپنی مرضی سے اٹھے چلتا رہے حج کر لے۔ آپ لکھتے ہیں کہ وہ شخص گھر آئے، آنکھیں بند کرے، اپنی نظر میں حضور کو لائے، پانی کا گلاس سامنے رکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نیت کر کے کہ میرا نبی پانی 3 سانسوں میں پیتا تھا، آنکھیں بند رکھے، پورا دھیان لگائے اور 3 سانسوں میں پانی کا گلاس پی لے۔ میرا ایمان کہتا ہے اللہ اسے 60 حجوں سے زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ اب یہ آپ مجھ سے نہ لڑیں، آپ داتا صاحب سے لڑیں جا کے، انہوں نے کیوں لکھا؟ اور وہ کوئی عام شخص تھا؟ وہ کوئی گلی کا گزرتا ہوا کوئی چھوٹا آدمی تھا؟ وہ داتا صاحب حضرت سید عثمان بن علی حجویری
रहमतुल्लाह ताला अलैह, लाखों हिंदुओं को मुसलमान करने वाला अकेला इंसान। वो ये लिखता है कि मैं, तुम समझो हुजूर की जात क्या चीज। अगर कोई सामने रख के हुजूर की सुन्नत को पूरा करे तो हुजूर की सुन्नत अल्लाह को इतनी प्यारी है कि उसके 60 हज एक तरफ रख देगा और वो पानी के गिलास की वजह से जन्नत अता कर। समझो, मैं तुम्हें कह रहा हूं, सुन्नतें अपनाओ इंशाअल्लाह। बोलो, मुस्कुराने की सुन्नत अपनाओ, स्माइल रखो चेहरे पे। इसलिए ना मुस्कुराओ कि मुस्कुराने से जरा बंदा सेहतमंद हो जाता है। छोड़ो, ये फजूल बातें ना करो। मुस्कुराने से बंदे की पर्सनालिटी सोनी लगती है, छोड़ो ये भी बात। ये ना करो ये इर्द गिर्द की बातें। देखिए जी, मुस्कुराने से बंदा अच्छा लगता है, मुस्कुराने से अमन पैदा होता है, मुस्कुराने से लोग ये समझते हैं कि अमन है, सुकून है, लिहाजा मुस्कुराया। ये छोड़ दें, इसलिए मुस्कुराएं कि मेरा नबी मुस्कुराया करता था। छोड़ दें, तसल्ली रखें। सफेद लिबास हुजूर को पसंद है। नियत करके सफेद दुपट्टा लें, नियत करके सफेद ड्रेस पहने, नियत करके सफेद अबाया लें। और जब उसे पहने तो ये ना सोचें कि सफेद अबाया बंदा पहना फरिश्ता फरिश्ता लगता है। सफेद चीज पहनी हो ना तो बंदा जरा ना, उसकी रंगत जरा प्यारी लगती है, या सफेद चीज जरा उजली उजली लगती है, बंदा बड़ा उसमें निखरा। ये छोड़ दो बातें बच्चों वाली। कहो कि ये नबी को सफेद रंग पसंद है, जब तक पहने रहूंगी हुजूर की पसंद में रहूंगी। सोच के, नियत करके लेट गए हैं, दाएं तरफ लेटा जाए तो साइंस कहती है कि दाएं तरफ जब कोई लेटता है तो उसके ब्लड प्रेशर को उसका दिल जो है वो नॉर्मल कर देता है। क्योंकि जब आप दाएं तरफ लेटते हैं तो आपका दिल ऊपर आ जाता है, दिल ऊपर होता है और जिस्म नीचे आ जाता है, लिहाजा दिल को पंपिंग में आसानी हो जाती है और पूरे जिस्म में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगर कोई राइट साइड पे लेटे और फिर कहने लगे कि जब कोई राइट साइड पे लेटता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। साइंस कहती है वो औरत की प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं जो राइट साइड पे करवट लेती है। फिर राइट साइड पे लेटने वाले के लिए कहा जाता है जो राइट साइड पे लेटता है उसकी नींद बड़ी मीठी होती, वो मीठी नींद सोता है। ये बातें छोड़ दें बच्चों वाली, रहने दें इसे। इसलिए राइट साइड पे करवट लें कि मेरा नबी राइट साइड पे सोता करता, हुजूर राइट साइड। आप जब सोते तो आप अपनी दाएं करवट लेते थे, मिलके कहो ना सुभान अल्लाह। ये मामूली बातें हैं क्या? आप क्या समझ रहे हैं कि मैं आपको कोई मतलब, आप कह रहे हो साहब तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी बात है ये। आप जरा एक रात सो के तो देखें, हो सकता है उसी रात नबी की जियारत हो जाए, तुम हुजूर की जियारत की रात वो तुम्हारी हो जाए। क्यों? तुमने नियत करके राइट साइड पे करवट ली और हुजूर की सुन्नत को पूरा कर। रास्ते में चल रहे हैं तो राइट साइड पे चलना, दाएं हाथ की तरफ चलना, ये हुजूर का तरीका है। हुजूर जब रास्ते में चलते थे तो नियत करके हुजूर इधर हो जाते थे और लेफ्ट साइड पे कभी किसी ने आपको चलते हुए नहीं देखा। आप जब भी गली में बाजार में होते तो राइट साइड पे होते, बल्कि कहो ना सुभान अल्लाह। तो आप भी देख लें कि बेशक ट्रैफिक उधर है, बेशक एक्सीडेंट होने का चांस है, छोड़ दें, आप नबी की सुन्नत पूरी करें। जितने कदम चलेंगी उतने कदम अल्लाह नेकियां लिखता जाए। मेरे नबी का तरीका पूरा किया। फिर आपको एक बड़ी मजेदार सुन्नत बताता हूं, बड़ी मजेदार सुन्नत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी का हाथ पकड़ते थे ना, आप जब कोई दोस्त है, आपकी कोई दोस्त आई हुई है, कोई अजीज है, कोई कजन है, कोई रिश्तेदार है, वालदा है, वालिद है, कोई भी है, कोई आपका प्यारा है, कोई प्यारी है, तो आप बेटी है, बेटा है, तो उसका हाथ पकड़े सुन्नत की नियत करके। हाय मिलके कहो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। नियत करे कि हुजूर हाथों को पकड़ लिया करते थे जो करीब होता। और साहबा फरमाते हैं कि हम इंतजार करते कि कब मेरा हाथ हुजूर के हाथों में जाए, हम इंतजार करते। और फरमाते कि जब कोई भी मेरा हाथ, एक साहबी कहते हैं मैंने एक बार ऐसा हुआ कि हुजूर के साथ चल रहा था तो हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, 1 महीना मेरे हाथों से खुशबू नहीं गई। इतनी खुशबूदार हुजूर की हाथ की कैफियत के महीना गुजर गया वो खुशबू ना जाए, इतना हुजूर का हाथ खुशबूदार। और फिर आप जब हाथ पकड़ते थे तो आपको बड़ी अजीब सुन्नत बताता हूं
آپ اس وقت تک ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے جب تک کوئی اگلا خود ہی نہیں چھڑاتا تھا. ہائے، اگلا چھڑاتا چھڑا لے، حضور نے کبھی نہیں چھوڑا. اگلا کہتا حضور بس ٹھیک ہے میں پہنچ گیا آپ بیٹھ جائیں، تو حضور چھوڑ دیتے، ورنہ حضور ہاتھ پکڑے رکھتے. اللہ. پھر آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی جگہ گئے ہیں آپ نے بڑھ کے پہلے خود سلام کیا، خود سلام کرتے تھے. اور سلام کرنے کی عادت حضور کو بڑی پسند تھی. آپ صحابہ کو کہا کرتے تھے افشح السلام، اپنے اندر سلام کو پھیلایا کرو، سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کہا کرو. صحابہ سلام کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ سلام کرو سلام کرو. اتنا سلام کو رواج دیا کہ صحابہ فرماتے ہمیں سلام کی اتنی عادت پڑ گئی کہ دو لوگ جب چل رہے ہوتے راستے میں اگر کوئی درخت آ جاتا، ایک ادھر سے گزرتا ایک ادھر سے گزرتا، تو پھر ایک دوسرے کو سلام کر دیتے. او بھائی ابھی تو پیچھے اکٹھے ہی آ رہے تھے لیکن درمیان میں درخت، ایک تھوڑا سا وقفہ آیا پھر سلام کر. اتنا سلام کو رواج. اور حضور سلام میں پہل کرتے تھے. صحابہ ایک دن پوری پلاننگ کر لی کہ آج ہم نے حضور کو پہلے سلام نہیں کرنے دینا، پہلے ہم نے کرنا. پورا پلان کر لیا گیا کہ حضور آ رہے ہیں، جو ہی اندر آئیں گے سارے بھائی تیار ہو جاؤ، سارے اکٹھے سلام کرنا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے، آپ ابھی اندر کی طرف آ رہے تھے. اللہ نے آگاہ کر دیا کہ اندر منصوبہ بنا ہوا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اندر منصوبہ بنا کے بیٹھے ہیں اور وہ پہلے سلام کرنے لگے ہیں آپ کو. آقا اسلام کو علم ہو گیا، آپ نے باہر سے ہی اونچی آواز میں کہا السلام علیکم، پھر پہلے سلام کر. ہم کب کریں گے؟ ہم کب کریں گے؟ یہ سنتیں معمولی نہیں ہیں، ان سنتوں کی بڑی عزت ہے اللہ کے ہاں، اس کا بڑا مقام. آئیے میں آپ کو ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں اور پھر ہماری تقریب شروع ہوگی. ماشاءاللہ ظاہر ہے یہ ایک طریقہ ہے بزرگوں کا اپریشیٹ کرنا، دل جوئی کرنا. یہ اللہ کا بھی طریقہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپریشیٹ کرتا ہے، دل جوئی کرتا ہے، اللہ دل جوڑتا ہے. تو محنت انہوں نے بڑی فرمائی، یہ تو اللہ اور رسول ہی انہیں دیں گے اجر، لیکن ایک ٹوکن آف لو کے لیے یہ ہمارا گفٹ دینا اور یہ ہار پہنانا صرف اس لیے ہے کہ اللہ ان کو جب دیکھے گا کہ اللہ ان کی عزت دیکھ رہا ہے تو اللہ خوش ہوگا کہ میرے ان بندوں کی عزت ہو رہی ہے جو میرے نبی کا نام لیا کرتے تھے، میرے نبی کی عزت کو بلند کرتے تھے، تو ان کو بھی عزت مل گئی. تو اس لیے یہ خوبصورت منظر ابھی آپ دیکھیں گے. آخری بات، قرآن کریم میں اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے پاس گئے تو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہونے لگا فرعون کے سامنے. تو فرعون نے کہا جی میرے دربار کا یہ اصول ہے کہ دونوں مقابلہ کرنے والوں کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے، تو یہ آپ نے الگ لباس پہنے ہوئے ہیں، جادوگروں نے اور پہنا ہے، موسیٰ آپ نے اور پہنا ہے، تو براہ کرم اس کو پورا کیا جائے، یہ اصول ہے. تو جب یہ کہا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، جو لباس پہن کے آؤں میں نہیں اتاروں گا. یہ میں نبی ہوں، نبی رسول ہوں، اپنا لباس بدلتے نہیں ہیں. میں جو لباس پہن کے آؤں یہی رہے گا. تم نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو کرو، نہیں تو گھر جاؤ. جب یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ فرعون کہنے لگا کہ اچھا موسیٰ تو نہیں مانتے تو جادوگروں کو موسیٰ جیسا لباس پہنا دو، جیسے موسیٰ نے پہنا ہے ویسا پہنا دو. کہا جی تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ٹائم دیا گیا، جس طرح کا ان کا لباس تھا ویسا ہی جادوگروں نے پہن لیا. اب قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے اور وہ مقابلہ ہوا تو سارے جادوگروں نے کلمہ پڑھ کے ایمان کا اعلان کر دیا. سب جادوگر ایمان لیا، سب مسلم ہو گئے، سب نے ایمان اور کلمہ پڑھ لیا. اب جب وہ کلمہ پڑھا تو حضرت موسیٰ حیران، مولا میں تو فرعون کو مسلمان کرنے آیا تھا، میں تو فرعون کو دعوت دینے آیا تھا، تو مولا یہ کیا ہوا؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ سوال کیا گیا اللہ سے، مولا یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تمہیں کہا ہی نہیں کہ تم مسلم بنو، میں نے تمہیں کہا ہی نہیں کہ ایمان لاؤ، یہ سارے جادوگر کیسے ایمان لے آئے؟ تو حضرت موسیٰ کی اس بات پہ اللہ نے جواب دیا، موسیٰ ایسا اس لیے ہوا ہے، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ جب ہمارا ایمان، تم نے جب دعوت دینی تھی فرعون کو تو ایمان ہمارا آسمانوں سے اترنا تھا. جب ہمارا ایمان اتر رہا تھا
تو اس نے یہ دیکھا کہ نبی جیسا نظر کون آتا ہے, نبی جیسی شکل کس کی ہے, نبی جیسا انداز کس کا ہے, نبی جیسے نظر آنے والے معاملات میں کون ہے. تو فرعون نے تو اس کا تو لباس کوئی اور تھا, جادوگروں نے تیرے جیسا لباس پہنا ہوا تھا, لہذا ایمان ان کے سینوں میں چلا گیا. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ایک رسول کا لباس پہنا تو ایمان ملا, اور رسول بھی کون؟ موسیٰ, جو حضور کے نیچے ہیں. حضور موسیٰ کے بھی نبی ہیں, آپ موسیٰ کے بھی رسول ہیں. تو بتائیے اگر کوئی حضور کی سنت پوری کرتا ہے تو اللہ اسے کتنا اعزاز عطا فرمائے, اللہ اسے کتنی برکت دیتا ہے. آج سنتیں قتل ہو رہی ہیں, آج سنتیں ذبح ہو رہی ہیں, سنتوں کے طرف لوگوں کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. ارے یہاں فرض پورے نہیں ہوتے, آپ سنتیں پوری کراتے پھرتے ہیں. یہاں لوگ فرضوں کو چھوڑ چکے, یہاں لوگ فرضوں سے بھاگ گئے. حضرت آپ ہمیں سنتیں پوری کرا رہے ہیں. یہ وہ دور ہے جس میں سنتیں قتل ہو رہی ہیں, سنتوں کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے. آؤ میں آج تمہیں دعوت پیش کرتا ہوں. تمہاری زندگی میں اس سے زیادہ برکت کبھی نہیں آ سکتی اگر تم حضور کی سنتوں کی طرف آ جاؤ. کام تھوڑا کرو گی, اللہ عزتیں زیادہ دے دیا کرے, جلدی کام ہو جائے کرے گا. کیوں؟ حضور کی سنت, حضور کا طریقہ, آقا دو جہاں کیا انداز, اللہ جلدی اللہ کرے گا, جلدی برکت ملے گی. تو آج وعدہ کرو انشاءاللہ, بولو ذرا ہاتھ کھڑے کرو, سنتیں پوری کرو, حضور کی سنتوں کو عام کرو, سنتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ بھی سنت, یہ بھی سنت, وہ بھی سنت, یہ بھی سنت, بتاؤ لوگوں کو. آقا اسلام نے فرمایا سنو, فرمایا جو میری حدیث سنے اور آگے پہنچا دے, میری ایک سنت کو سنے اور آگے پہنچا دے, میں نبی دعا کرتا ہوں اللہ اسے سرسبز و شاداب رکھے گا. ایور گرین, جس طرح ان کے دوپٹے گرین ہیں, سبز رہو گی, تمہارے اوپر پھل پودے لگتے رہیں گے. کیوں؟ تم نبی کی سنت کو بتا رہے ہو, نبی کے طریقے کو عام کر رہے ہو. سٹیٹس لگاؤ, واٹس ایپ کے اوپر شیئر کرو, روزانہ حضور کی کوئی حدیث آگے پہنچاؤ, روزانہ حضور کی کوئی بات آگے پہنچا دو. بس اسی طرح اپنے ہر میڈیا کو استعمال کرو اور نبی کا پیغام آگے پہنچاتے جاؤ. اس کے سوا تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں. اللہ تم سے کچھ بھی نہیں کرانا چاہتا. یہ باتیں وغیرہ اس کے فرشتے پہلے بڑی کر رہے ہیں, سجدے میں ہیں, رکوع میں ہیں, سارے کر رہے ہیں. تجھے عبادتوں کے لیے نہیں بھیجا, ارے تجھے نبی کے درود کے لیے بھیجا ہوا ہے. ارے اس کے فرشتے کافی تھے, سجدے رکوع کے لیے کافی تھے, کروڑوں اربوں فرشتے تھے, تیری تعداد کتنی ہے؟ تجھے اس لیے بھیجا کہ تو نبی کا نام بلند کر. تو کدھر چلا گیا؟ تجھے کدھر دھیان ہے تیرا؟ آجا, واپس آجا, اپنے نبی کے نام کو بلند کر, اسی لیے پیدا کیا تجھے. تو آؤ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. آئیے یہ عظیم منظر جو بھی آپ کے سامنے آنے لگا ہے, میں دعوت پیش کرتا ہوں میری اہلیہ محترمہ حافظہ بشرا وسیم فاروقی صاحبہ. آپ بھی اسٹیج کی زینت بنے, تشریف لائیں, آ جائیں جی. اور مجھے ذرا یہ صفحہ دے دیں جی. بسم اللہ کر دیں, من کر. اللہ برکت عطا فرمائے.